السلام علیکم زمیندار دوستو، میں ہوں نوید حسن اگرانومسٹ۔ آج میں آپ دوستوں کے ساتھ کپاس کے حوالے سے اور کپاس کی اگیتی کاشت کے حوالے سے ڈسکشن کروں گا، اور اس کے لیے جو پچھلے سال میں نے فیلڈ میں اور مختلف زمیندار دوستوں سے اور مختلف ایگری ایکسپرٹ سے جو اس کی اچھی ورائٹیز کا سنا ہے وہ آج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چند ایک ورائٹیاں جو میرے علم میں ہیں وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوستو، جیسے آپ دوست سارے جانتے ہیں، بہت سارے ایریے پہ کنولا اور رایا وغیرہ کی کاشت ہے، تو وہاں پہ ذمہ دار دوست جو ہے وہ کنولا رایا کے بعد کچھ ایریاز میں مکئی وغیرہ لگا رہے ہیں، کچھ میں سورج مکھی کی کاشت ہو رہی ہے۔ لیکن اگر بات کریں یہ جنوبی پنجاب کی، اور جہاں پہ پانی کی تھوڑی سی کمی ہے اور زمینیں بھی نسبتاً اتنی اچھی نہیں ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ کپاس کاشت کر دیں گے تو وہ کپاس کی پیداوار جو ہے وہ بہت اچھی آ جاتی ہے، اور یہ اگیتی کاشت ہوگی۔ اب اگیتی کاشت کا ذمہ دار دوستوں اگر کر دیں گے تو وہ پچھلے کچھ سالوں کا جو تجربہ ہے وہ اگیتی کاشت سے ذمہ داروں کو کچھ فائدہ دے رہی ہے۔ لیٹ کاشتہ کپاس پہ مختلف طرح کے مسائل آ جاتے ہیں، اور اس میں کنٹرول نہیں ہوتا، اس میں پیسٹ پرابلم کنٹرول نہیں ہوتا، اس میں اینڈ پہ جا کے بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اگر بات کریں اس میں اگیتی کاشت کے فائدوں کی، تو اس میں ریس چوسنے والے کیڑوں کا جو حملہ ہے وہ نسبتاً کم ہوتا ہے۔ لیٹ کاشتہ جب ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے اور اس میں کراپ جو ہے اس میں ابھی نرم ہوتی ہے، تو وہاں پہ رس چوسنے والے کیڑے اسپیشلی سفید مکھی سبز تیلے کا بہت زیادہ حملہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اگیتی کاشت کر لیں گے تو وہ اچھے انداز میں وہ اپنی گروتھ جو ہے پوری کر لے گی بہت زیادہ ٹمپریچر شروع ہونے سے پہلے، جس کی وجہ سے وہ رس چوسنے والے کیڑوں سے محفوظ رہے گی۔ اس کے علاوہ لیٹ کاشتہ جو ہماری ہے کپاس، اس میں گلابی سنڈی کا حملہ بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے، اسپیشلی جولائی اگست میں جب بارشیں آتی ہیں اور نمی زیادہ ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ گلابی سنڈی کے انڈوں سے بچے وہ زیادہ نکلتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں متاثر کرتی ہے۔ یا تو ہمیں پھر گلابی سنڈی سے پاک ورائٹیاں لگانی چاہیے، جیسے ٹرپل جین ورائٹیاں، یا پھر ہم اس کو تھوڑا ٹائملی کاشت کر لیں گے تو ہم اچھا اس سے اس کی پیداوار لے سکیں گے۔ ایک یہ بھی اگیتی کاشت کا فائدہ ہے زمیندار دوستوں کہ شروع میں آپ جو لیتے ہیں کاشت کرتے ہیں اس کا ریٹ بہت اچھا ہے۔ جیسے کہ پچھلے سال بھی شروع میں جو لگی تھی کپاس آئی تھی تو 13, 14, 15 ہزار تک بھی ریٹ فی من زمیندار دوستوں کو ملا تھا، جو کہ بعد میں وہ ریٹ جب وہ زیادہ پیداوار آ جاتی ہے لوگوں کی، مختلف لوگوں کی، تو پھر وہ ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ایک آپ کی پیداوار متاثر ہو رہی ہوتی لیٹ کاشتہ میں، اور ساتھ ساتھ آپ کو ریٹ بھی اس حساب سے نہیں ملتا۔ تو اس طرح آپ سرسوں کنولا کے بعد یہ آپ اس کو اگیتی کپاس بھی کاشت کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب ایک جو سب سے بڑا پرابلم میں نے دیکھا ہے کہ اینڈ پہ جا کے جب جون جولائی میں جا کے بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور وہ 3 4 دن لگاتار وہ مونسون کا سیزن چلتا رہتا ہے یا پری مونسون ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس کا آپ کو جیسے پتہ ہے کہ اس میں کا روٹ سسٹم اس طرح کا یہ یا تو وہ ساری کی ساری فصل جو سوکھ جاتی ہے، یا نہیں بھی سوکھتی تو کم از کم اس کے بعد پھر اس کی بڑھوتری بھی رک جاتی ہے، اس کے جو پھول وغیرہ کا بننے کا مرحلہ ہے وہ بھی رک جاتا ہے، جو ٹنڈے ہیں وہ ویسے کے ویسے کھڑے رہتے ہیں، اور اس کے بعد سمجھیں آپ کی فصل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو شروع میں آپ اس کو پچھیتی کاشت کو بہت زیادہ سپرے کر رہے ہوتے ہیں، اور اینڈ پہ جب ایک دم وہ بارشیں آتی ہیں اور زیادہ دنوں کے لیے رہتی ہیں، تو پھر وہ بارش سے وہ اس کی گروتھ بالکل یا رک جاتی ہے یا فصل جو ہے وہ خشک ساری ختم ہو جاتی ہے زیادہ پانی لگنے کی وجہ۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ ذمہ دار دوستوں کو آپ کچھ حد تک اگیتی کاشت کو اپنائیں تاکہ ہمیں کچھ اس کی اچھی پیداوار لے سکیں۔ ساتھ ساتھ ہمیں اگر اگیتی کاشت کر لیں گے تو ٹائملی اس کی اچھی پیداوار لے کے ہم اس کو اگلی فصل گندم کے لیے ہماری زمین جو ہے وہ خالی ہو جائے گی ٹائملی۔ اب اس کے لیے جو کچھ ورائٹیز میں نے ذمہ دار دوستوں سے مجھے انفارمیشن ملی ہے، تو بہت سارے ذمہ داروں کو CK-C3 ورائٹی ایک جو ہے وہ بڑی پسند ہے۔ اب اس میں بھی ہمیں زیادہ تر پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ یہ سیل کر رہی ہیں، تو جو اگر ساہیوال ڈویژن کی بات کریں
یا آگے چیچا وطنی وغیرہ. تو اس سائڈ پہ ایک کمپنی ہے چٹھا سیڈ، ان کا بیج پچھلے سالوں میں وہ اچھا بیج تھا، اس سال بھی ان کی ریکارڈ بکنگ ہے. اور بھی یقیناً کچھ کمپنیز جو ہیں ان کا بیج بھی بہت اچھا ہے، تو آپ دوست وہ بیج لگا سکتے ہیں. اس میں CKC3 ورائٹی اچھی رہی ہے، CKC1 ورائٹی میں کے بھی بہت اچھا رسپانس ہے. یہ ٹرپل جین ورائٹیاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سے میرے خیال میں CKC1 پہ پنک کا گلابی سنڈی کا اٹیک نہیں ہوتا، لیکن آپ اس پہ گلیفوسیٹ نہیں کر سکتے. اس طرح جو CKC3 ورائٹی اس میں آپ گلابی سنڈی کا بھی اٹیک اس پہ نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اس پہ گلیفوسیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے اچھی ورائٹی ہے. CKC6 ورائٹی یہ بھی اچھی، اور بھی بہت ساری گورنمنٹ کی اور پرائیویٹ اداروں کی ورائٹی ہیں. تو ایک لمبی لسٹ ہے. میں نے جو یہ ایک دو ورائٹیوں کے مجھے انفارمیشن ملی، زمینداروں کے ویوز ملے تھے، یہ کافی اچھی ورائٹی ہیں، آپ ان دوستوں کو لگا سکتے ہیں. آپ دوستوں کا کپاس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ دنوں میں کپاس کے حوالے سے ایک کمپلیٹ اس کا پیکج جو ہے A to Z، اس کے جتنی پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو ایک ویڈیو پیغام دوں. آپ دوست کوئی بھی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.